ویلکم بیک خواتین و حضرات. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن کیونکہ ہم ایک اور گیسٹ کو بھی آپ سے متعارف کروائیں گے اور ان کے حوالے سے بھی جانیں گے. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ موجود ضرور ہیں, لیکن آپ کو انڈیویجولی انٹرٹین ابھی نہیں کر پائیں گے, تو آپ کال کر کے ان کا نمبر پینل سے لے لیجیے گا اور پھر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں عرفان صاحب. جی ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خالد خان آزاد صاحب, جو سی ای او ہیں کوئٹہ گروپ آف مارکیٹنگ کے. یہ جو کوئٹہ گروپ آف مارکیٹنگ ہے, یہ بڑے کم عرصے میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے, اور اس کی پاپولیرٹی کیوں اس طرح سے زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور ان کی کامیابی کا سفر ایکچولی ہے کیا, اس کے حوالے سے ہم خالد خان آزاد صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, بہت شکریہ. سو آپ تو یہ جو پراپرٹی کی مارکیٹنگ اور کنسلٹنسی تھی, اس میں جاب کرتے تھے؟ خیر اس سے پہلے میں تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے میں چنگچی چلاتا تھا کوئٹہ شہر کے اندر. جی. ارے کیسی مطلب سکسیس سٹوری ہے آج تک. میں چنگچی چلاتا تھا اور رات کو جو ہے نا میں سیمنٹ کی گاڑیاں خالی کرتا تھا, لوڈنگ گاڑیاں, اور کولڈ ڈرنک جو گاڑیاں وہاں آتی تھی لوڈنگ اور لوڈنگ وہ کرتا تھا میں. چونکہ ٹارگٹ میرا بڑا تھا, میں نے کہا سوچا تھا کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ٹارگٹ تو تھا میرا. پھر میرے ایک باس تھے سجاد احمد گندل صاحب, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا مجھے. لاہور سے ان کا تعلق ہے, اس فیلڈ میں لانے والے وہی ہیں مجھے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے اب اپنی کمپنی بنائی ہے. یہ تو بڑی جلدی آپ نے بتا دیا, لیکن پہلے آپ نے جاب کی, آپ نے وہ چنگچی سے اور سب سے نکل کے آپ نے جاب کی نا اس والی پراپرٹی مارکیٹنگ میں. جی بالکل, جو مجھے جانتے ہیں لوگ ان سب کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. میں چنگچی بھی چلاتا تھا, میں رات کو میں نے مطلب سرینا ہوٹل کے مین گیٹ پہ میں نے چوکیداری بھی کی ہے, کوئی 7-8 سال پہلے میں چوکیدار بھی رہا ہوں وہاں پہ, اچھا, ایک واچ مین کے طور پہ. تو یہ سارے وہاں سے مطلب پروسیس کے بعد ہی, مطلب اسٹرگل کے بعد ہی میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. اور الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ میری کمپنی میں کوئی 15 سے 20 ملازم ہیں. آپ نے کب شروع کی اپنی کمپنی؟ اپنی کمپنی تو میں نے تقریباً کوئی 7 مہینے ہو گئے اس کو. اچھا جی. اس سے پہلے جاب کی آپ نے, ایکسپیرینس گین کیا, اور اس کے بعد کمپنی. جی اس سے پہلے میں مطلب کوئی 5 سال تک 2-3 جو نجی کمپنیاں تھیں اس میں کام کیا. وہاں سے پھر کام سیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ چونکہ بلوچستان, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی انڈسٹری زونز وغیرہ نہیں ہے, جی اپرچونیٹیز بہت کم ہے وہاں پر. تو میں نے یہ اسٹیپ لیا. تو اس میں شروع میں مجھے کافی لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نہیں کر سکتے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم اس کے قابل نہیں ہیں, یہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں تو آپ نہیں کر پاؤ گے. لیکن چونکہ ارادہ پختہ تھا تو میں نے کہا میں کروں گا. اور اسٹرگل بھی بہت کی, شروع میں مشکلات اتنی پیش آئی کہ کئی دفعہ تو سوچا کہ یار چھوڑ دیتا ہوں, بیک سائڈ پہ چلے جاتا ہوں, اسکپ کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, حوصلہ دیا, بھائیوں نے ساتھ دیا, دوستوں نے ساتھ دیا, اور الحمدللہ آج کوئٹہ گروپ آف مارکیٹنگ بلوچستان کی ہسٹری کی سب سے کامیاب ترین جو ہے نا وہ ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے. ہماری مارکیٹنگ کے علاوہ بلوچستان کی ہسٹری میں آج تک اور کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے. اور کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے. اور بڑے بڑے پروجیکٹس بھی آپ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. زیارت کی ہسٹری کا پہلا پروجیکٹ میں نے لانچ کیا ہے, ایور یو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ کے نام سے. اچھا. ابھی ریسنٹلی کوئی 16 تاریخ کو میں نے کوئٹہ شہر کے بالکل وسط میں چنار ٹاور کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں ابھی انشاءاللہ عید کے فوراً بعد میرے جو ان سے تقریباً کوئی 20 سے 25 ہمارے گھر شروع ہوں گے. کنسٹرکشن کا بھی ہم ساتھ میں کام سٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں ہوا ہے الحمدللہ. یہ تو ہمارے سامنے سکسیس سٹوری ہیں, اور اس طرح کی سکسیس سٹوری ہیں جس طرح آپ نے بتایا. اس لیول سے انسان آگے خواب ضرور دیکھتا ہے, لیکن خواب کی جو تکمیل اس وقت ہوئی ہے آپ کے سامنے, اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے, یا کیسے آپ کو, کیونکہ پاتھ بھی یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس وقت تو یہ سوچتے تھے میں نے بڑا کچھ کرنا ہے, لیکن بڑا کیا کرنا ہے وہ سوچا نہیں تھا. یہ تو خیر میرا ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا, یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا, یقین جانے. لیکن جب میں کبھی ذکر کرتا تھا دوستوں کے ساتھ یا ایون کہ میں اپنے بوسز کے ساتھ, تو وہ یقین کریں کہ ایسے بھی لوگ تھے جو میرا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی اپنی حیثیت دیکھو اور یہ بڑی بڑی باتیں دیکھو, کام دیکھو. تو الحمدللہ جو سوچا اللہ تعالیٰ نے اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کے دیا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت مشکور ہوں, بہت شکریہ. جو مجھے دوستوں نے بھی مجھے بڑا ساتھ دیا, مجھے اس میں سپورٹ کیا مجھے. حالانکہ مشکل آتی ہے زندگی میں, جب آپ حوصلہ ہارتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. حوصلہ جو ہے نا نہیں ہارا, ہمت کی, محنت کی, دن رات ایک کر کے محنت کی ہے, پوری رات جاگ کے محنت کی ہے, تو تب جا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیا. کیا بات ہے. آپ نے ان کا نام تو سنا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. خالد صاحب, خالد خان آزاد صاحب, تو کوئی نمبر ایسا ان کا نام کا نظر آ رہا ہے جو ایسے؟ یہ بیسیکلی نمبر 7 پرسنالٹی ہیں, لیکن جو ان کی برتھ ہے وہ برتھ سارا ریلیٹ کرتی ہے. ڈیٹ آف برتھ پتہ چلے گی تو پتہ چلے گا. 15 دسمبر 1994. 15 دسمبر سے ایریس ہیں یہ بیسیکلی. اچھا, اس میں ایک چیز ہے, میرا نام میں ایک تھوڑا سا ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ میرے ڈاکومنٹس میں میرا نام خالق داد ہے. اوکے. اور جو
مارکیٹنگ میں یا ایون دوست وغیرہ مجھے سارے خالد کہتے ہیں، تو اس لیے میں خالد یوز کر رہا ہوں نام اپنا. میرا جو ریئل نام ہے وہ خالق داد ہے. اچھا تو وہ خالد کہتے ہیں خالد ہیں. ہاں لیکن میں نے کافی میرے کبھی کلائنٹس ایسے آئے اور مجھے ان میں ایک چیز ضرور مجھے نظر آئی. جی جیسے آپ نے کہا نا میرے انڈر تقریباً 15-16 لوگ 20 کے قریب لوگ ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا. میرا ایک دوست ہے ایسا, وہ آپ یقین کریں یہاں سے ریلوکیٹ کر رہے تھے وہ یو ایس اے. اچھا. وہ صرف اس وجہ سے نہیں جا پا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں نے اس کو روٹ لیول سے شروع کیا تھا اس کمپنی کو, کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کی, اور کہہ رہا مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کہہ رہا مجھے نہیں پتا کہ کس کی وجہ سے مجھے یہ رسک مل رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی کمپنی میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا دھیان ضرور رکھیے گا. بالکل سر, میں ایمان ہے میرا ضروری نہیں ہماری وجہ سے کچھ ہو. اپنی ٹیم کو سب کو ہمیشہ جب بھی بٹھاتا ہوں, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ان سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری کامیابی نہیں ہے, یہ نہ میری اتنی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نواز رہا ہے, یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ لوگ میرے ساتھ ہو, آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نوازا ہے. تو یہ واقعی آپ کی بات سر 100% ٹھیک ہے کہ میری ٹیم میں ظاہر سی بات ہے ایسے کوئی ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محنت بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بالکل بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک لیول تک جائے, لیکن جو لوگ پہنچ جاتے ہیں نا, یہ یا تو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. ہاں میں یہی ابھی پوچھنے والی تھی کہ آپ کو ویسے ماں باپ تو ہر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن آپ کو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعا ہے یا بہن کی دعا ہے یا کسی کی؟ میں ابھی ریسنٹلی جب میں پروجیکٹ لانچ کر رہا تھا, یہ بہت ہی مطلب اندر کی میں بات بتا رہا ہوں, جب میں پروجیکٹ لانچ کر رہا تھا اسلام آباد میں تھا, اس کی تیاری میں مصروف تھا, تو ایک دن میں نے امی کو کال کی, میں نے کہا امی حال حوال کیا ان سے, میں نے کہا دعائیں کیوں کم کر دی آپ نے؟ تو کہتی ہے نہیں بیٹا میں تو مطلب, میں نے کہا نہیں امی مجھے لگتا ہے جب آپ دعائیں کم کرتی ہو خدا کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نا کچھ اسٹرگل کر رہا ہوں. تو کہتی کہ نہیں اگلے دن سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک دم سے نا سارا کچھ کیا ہے, تو میری والدہ جو ہے نا اس کی دعاؤں کا سب سے بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ اب تمہاری ماں نہیں رہی, اب سنبھل کے آنا, کیونکہ اب تمہاری دعائیں ویسے نہیں ہوں گی, کیونکہ حضرت موسیٰ کی جب تک والدہ حیات تھیں تو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی. پیغمبر وقت کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اب ذرا سنبھل کے آنا. اور آپ کے کام میں آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبرز بھی ہیں؟ اچھا, میں نے یہ کیا ہے کہ جتنے میرے پاس ٹیم ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے سارے ان ایجوکیٹڈ لوگ اٹھائے ہیں. اچھا جی, میرے پاس 3 فیمیلز ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ میلز ہیں. سارے وہ میں نے گاؤں سے اٹھائے ہیں اپنے, چونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ پشین کلی تورے شاہ سے ہے, تو وہاں کے میں نے سارے لڑکے اٹھائے ہیں. تقریباً کوئی 8-10 لڑکے میں نے وہاں سے اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن وہ اس کام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. کوئی ہوٹل پہ کام کر رہا تھا, کوئی مطلب کھیتی باڑی کر رہا تھا, کوئی کیا کر رہا تھا. ایسے لڑکے میں نے اٹھائے ہیں, ان کو ٹرین کیا ہے, الحمدللہ آج وہ لوگ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. اچھا جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق حلال میں برکت. بالکل. بہت. تو آپ کا اب نیکسٹ کیا پلان ہے یا کیا ایجنڈا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پلان تو یہی ہے انشاءاللہ کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے, اور نیکسٹ انشاءاللہ یہیں کراچی میں بھی آفس کی ترتیب چل رہی ہے. ود ان منتھ یا 2 منتھ آفس میں بھی, کراچی میں بھی آفس بن جائے گا میرا, اور اسلام آباد میں بھی بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے ظاہر ہر شہر اور ہر جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے, اور اپنی ہی مشکلات ہیں اور اپنے ہی چیلنجز ہیں. تو جس طرح آپ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں, اس طرح دوسرے شہروں میں بھی بالکل کام کیجئے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ کمپٹیٹرز بھی زیادہ ہوں گے, شاید اور چیلنجز بھی آپ کو ملیں, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ میرا بلیف اللہ پہ ہے, میں کمپیوٹر کی طرف نہیں دیکھتا. حالانکہ کوئٹہ میں بھی ہیں, مطلب بڑے بڑے نام ہیں, گرانا.com, ایجنسی 21 وغیرہ, بہت بڑے بڑے نام ہیں, لیکن الحمدللہ جو میری پرفارمنس ہے, جو میری کارکردگی ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے. لوگ مجھے پریفر کرتے ہیں وہاں پر کام کے لیے. اچھا, ایک بڑی بات یہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر, بلوچستان کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر بلڈنگ بنا رہا ہے, کوئی سوسائٹی بنا رہا ہے, تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار میری سوسائٹی ہے, میری بلڈنگ ہے, اس کو میں نے خود ہی ڈیولپ کرنا ہے, خود ہی بیچنا ہے. ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی ہو تو اس کو مطلب کسی اچھی مارکیٹنگ کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ سوچ مطلب پہلی دفعہ میں لے آیا ہوں کوئٹہ کے اندر انشاءاللہ, اور آگے بھی انشاءاللہ مزید اس کے اوپر میں نے مزید بھی کام کرنا ہے. تو یہ مجھے انشاءاللہ جب ٹیم ساتھ ہو, آپ محنت کریں, تو پیچھے کون ساتھ ہیں, کون کمپیٹیٹر ہیں, کچھ نہیں. اچھا, وہ تمام لوگ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے, کوئی ایسی چیز جو آپ نے فیس کی ہے, جی ہے, اور آج جب لوگوں کو آپ وہ جیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ان سے وہ بات کہنا چاہیں؟ سب سے بڑی بات, سب سے بڑی جو ہماری ناکامی ہے نوجوان, چونکہ ہماری تقریباً کوئی 60 سے 65% آبادی پاکستان کی نوجوانوں کی ہے, 35 ایج کے اراؤنڈ. ہم موبائل کے اوپر بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, مطلب ٹک ٹاک وغیرہ پہ ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ وہ سوشل میڈیا کے جو
ٹک ٹاک وغیرہ ہیں اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں. یہ مطلب ٹائم ویسٹ, ہاں اس پہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. ہم نے سارا جو ہے نا اپنی زندگی اس کے اوپر لگا دی ہے, ہم سارا ٹائم وہاں پہ ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھو ہماری زندگی جو ہے نا ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اس میں جو بھی کرنا ہے اپنے ایک ہی دفعہ کرنا ہے, ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے. نوجوان نسل سے یہ درخواست ہے کہ وہ نوکری کے پیچھے نہ بھاگے کہ یار میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے سرکاری جاب ملی تو ٹھیک ہے, میں یہ مطلب بڑے اس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی بھی کہیں سرکاری نوکری پہ اپلائی نہیں کی. مجھے پتہ ہے میں نے کرنی بھی نہیں, اگر مجھے مل بھی جائے میں نے نہیں کرنی, میں نے اپنی بزنس کرنی ہے. بزنس آپ شروع کریں, چاہے ایک چھوٹا سا آپ مطلب ایک ریڈی کھولیں, ایک ٹیلر لگائیں, لیکن اپنا بزنس شروع کریں, اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. رسول نے بھی کہا ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم کاروبار کرو اور ورنہ نوکری کر لو, لیکن پہلی پریفرنس از کاروبار. لیکن ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ان کو کانفیڈنٹلی پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے, مطلب مجھے کاروبار ہی کرنا ہے, آپ کو پتا تھا. لوگ جو ہے ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں پھر اسے چھوڑتے ہیں, پھر کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں, تو وہ چیز آپ میں نہیں تھی. نہیں, میں نے شروع دن سے ایک ہی مائنڈ بنایا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, اپنا کچھ بنانا ہے, اپنا ایک مطلب ایک سٹیج. الحمدللہ میں نے, اچھا ایک اور سوچ بھی میری تھی, یہ نہیں کہ جسٹ میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار بس میرا پیٹ بھرے, میرے بچے جو ہے نا وہ کھائیں. میں نے ہمیشہ جب بھی کام شروع کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی دعا ہے, آگے بھی میں نے اس سے پہلے بھی کیا ہے, کہ مجھے ایسا رزق دے جس میں میں بانٹوں, میرے ساتھ بہت سارے کنیکٹ ہو, ایک گھر نہ ہو. کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے آپ چیریٹی چلانا, اس کا یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مطلب کسی سے پیسے لے کے ان کسی کو دو, یہ چیریٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو روزگار کے مواقع دو. اب یہ جو مثال کے طور پر 15 سے 20 میرے ساتھ لڑکے کام کر رہے ہیں, لڑکیاں کام کر رہی ہیں, یہ بھی تو ایک طرح سے چیریٹی ہے. ان کو بھی یہاں کوئٹہ گروپ آف مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ان کے گھر میں رزق جا رہا ہے, ان کے مطلب گھر کے چولہے جل رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے مطلب ہم کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ ایک چیریٹی کھولو, وہاں پہ آپ پڑھ اکٹھے کرو پھر لوگوں میں ڈیوائڈ کرو. صحیح بات ہے. اور یہ بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کی تو سوچ ہی یہی تھی کہ لوگوں کا چولہا جلے گا, لوگ جو ترقی کریں گے, کیونکہ لوگوں کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں ہی ہے یہ دین بھی, یہ دنیا بھی. اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت ہی ہے سب سے بڑی چیز ہے, یہ بغیر آپ اگر کسی کے لیے وسیلہ رزق بن رہے ہیں تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی ہے ہی نہیں. اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کر دیا, اور اسپیشلی یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے, اور اس کے لیے پھر جو دعائیں ہیں وہ تو پھر کہتے ہیں نا کہ پھر آپ جو کرتے جا رہے ہیں وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے ساتھ اپنی والدہ کی دعاؤں کے ساتھ باقی جو ہے ان کی والدوں کی بھی دعائیں ساتھ ہیں الحمدللہ. بے شک. سو بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو عرفان بھائی, ہمیشہ کی طرح آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے منڈے کو, اور ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ منڈے کو ملاقات ہوگی. سب سے اچھا ایکسپیرینس خالد بھائی کا ملا, بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ زندگی اس طریقے سے آ کے جب سیٹ ہوتی ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ بارن ود سلور اسپون, اور میری خواہش ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور پورے پاکستان کے ان لوگوں کے لیے وسیلہ رزق بنے جن کے لیے اللہ نے آپ کے لیے شاید یہ راستہ کھول دیا. آمین سم آمین. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ دونوں کا, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہمیں تو شیف گلزار نظر آ گئے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے اب جب بریک ہوگا اور اس کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی, تو آپ مزے مزے کی ریسیپیز ان سے ضرور سنیے گا, دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.